بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث مسلم میں یہ روایت مذکور ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ماں باپ کو اس دنیا میں پاتا تو میں نماز عشاء کے فرض پڑھ رہا ہوتا تو کسی ایک کی آواز سن لیتا تو میں نماز چھوڑ کر انہیں لبیک کہتا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہجرہ مبارک میں تشریف فرما رہے تھے۔ ایک بوڑھی عورت نے آ کر عرض کی، اے امیر المومنین، میری 2 ہی اولادیں ہیں، ایک بیٹا ایک بیٹی، وہ دونوں ہی نافرمان ہیں اور وہ اکثر اوقات بیمار بھی رہتے ہیں، اور میری بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، نہ ہی کوئی میرے بیٹے کو رشتہ دینے کے لیے تیار ہے۔ میں ایسے کون سے عمل کروں جس سے ان کی زندگی میں نفع اور مال اور رزق میں برکت آ جائے، اور میری نافرمانی نہ کریں، اور میری اولاد کا رشتہ ہو جائے اور صحت مند بھی ہو جائیں، اور میری نافرمانی بھی چھوڑ دیں، کیونکہ میرا بیٹا اور بیٹی دونوں نافرمان ہیں، میری نافرمانی کرتے ہیں، میں جو کچھ کہتی ہوں میرا کہا نہیں مانتے، میرا بیٹا شراب اور دیگر گناہ بھی کرتا ہے، اور میری بیٹی بھی میرا کہا نہیں مانتی، وہ دونوں دین اسلام سے مطابقت نہیں رکھتے۔ اے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے میرا بیٹا اور بیٹی دونوں راہ راست پر آ جائیں اور دین اسلام سے محبت کرنے لگ جائیں، اور میری نافرمانی بھی نہ کریں، اور ان کے رشتے بھی ہو جائیں، اور وہ دونوں تندرست بھی رہنے لگیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ماں باپ کے ایسے 5 عمل ہیں جن کی سزا اولاد کو بھی ملتی ہے، وہ 5 عمل ایسے ہیں جن سے اولاد کا تعلق جڑ جاتا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر ماں باپ کے عمل کرتے ہیں، ان عملوں کی سزا اولاد کو بھی بھگتنی پڑتی ہے۔ وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، اے امیر المومنین، وہ کون سے ایسے 5 عمل ہیں جن کی وجہ سے ہماری اولادیں بیماری میں مبتلا اور پریشانی اور نافرمانیاں اور ان کی زندگی میں بہت سی مصیبتیں آ جاتی ہیں؟ تو امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے بوڑھی عورت، ماں باپ کا پہلا عمل یہ ہے کہ جو ان کی اولاد کو گھٹا دیتا ہے۔ نمبر 1، جس کے ماں باپ قرآن پاک پڑھے ہوئے ہوں، گھر میں تلاوت قرآن پاک نہ کرتے ہوں، ان کے گھروں میں بے برکتی نازل ہو جاتی ہے، اور شیطان کے چیلے اس گھر میں ڈیرے ڈال لیتے ہیں، اور شیطان کے یہ چیلے ان ماں باپ کی اولاد کو بھٹکاتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان ماں باپ کی اولادیں بیمار رہنے لگتی ہیں، اور گھر میں لڑائی جھگڑے، ناچاکیاں اور بے اعتمادی بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی اولادیں نافرمان ہونا شروع ہو جاتی ہیں، بلکہ دین اسلام سے بھٹکنا بھی شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی ایسی مقدس کتاب ہے جس کے ہر الفاظ کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ انسان کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور ہر 10 نیکیوں کے بدلے میں انسان کا مرتبہ اور رتبہ بلند کر دیا جاتا ہے، اور ہر نیکی کے بدلے میں گھر میں برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے ان ماں باپ کی اولادوں پر اثر پڑتا ہے، اور ان کی اولادوں پر بیماریاں اور مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور وہ بے حیا اور دین اسلام پر قائم رہتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اولادوں کی قسمت اپنے ایک فرشتے کے ذمے لگاتا ہے۔ وہ فرشتہ ان شیطان کے چیلوں کو بھگا دیتا ہے، اور ان کے گھر میں برکتیں اور رحمتیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے برستی رہتی ہیں۔ جہاں اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں برسنا شروع ہو جائیں، اس گھر میں نہ ہی تو وہ شیاطین آ سکتے ہیں، نہ بے برکتی ہی، نہ ہی ان کی اولادیں کوئی سایہ یا تنگ دستی یا کوئی اور پریشانیاں دیکھتی ہیں۔ نمبر 2، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس گھر میں ماں باپ روزانہ لڑتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں ایک دوسرے کو، جہاں گالیاں دی جائیں صرف شیاطین ہی اس گھر میں
ڈیرے ڈال لیتے ہیں اور ان کو بھٹکاتے رہتے ہیں۔ آپ خود سوچ کر دیکھیں، جہاں اللہ کے فرشتے نہ آئیں تو وہ گھر تو جہنم کہلائے گا۔ اللہ کے فرشتے تو صرف یہودیوں اور مشرکوں کے گھروں میں نہیں آیا کرتے تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، ایک دوسرے کو گالیاں دینا دین اسلام میں حرام ہے، کیونکہ ماں باپ کو دیکھ کر ہی اولاد جوان ہوتی ہے۔ جیسا طرز عمل ماں باپ کا ہوگا، اولاد بھی وہی عمل اختیار کرے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ماں باپ کو چاہیے کہ دین اسلام میں جو بولنے کے طریقے بتائے گئے ہیں وہی اختیار کریں، تاکہ ان کی اولادیں وہ سن کر ان پر عمل کریں۔ اس طرح آپ کی اولادیں نافرمان اور بے حیا نہیں ہوں گی، اور دیگر مصیبتیں بھی آپ کی اولاد کے قریب نہیں آئیں گی، بلکہ اپنے گھروں میں حدیث کی باتیں کیا کریں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک سنایا کریں۔ نمبر 3، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ماں باپ کی بے پردگی کی وجہ سے ان کی اولادوں پر خطائیں یا بیماریوں کا حملہ ہوتا ہے۔ حدیث بخاری میں ابو ہریرہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو پردہ دار عورت ہوگی اس پر جنت واجب ہے، جو بے پردہ عورت ہوگی اس پر جہنم واجب ہے۔ یا جہاں بے پردگی ہوگی وہاں اللہ تعالیٰ کے فرشتے ایسے گھروں میں رہنے والے انسانوں کے لیے بیٹھ کر ان کے گھروں کو اپنا بسیرا بنا لیتے ہیں۔ جہاں بے پردگی عام ہو وہاں ماں باپ کی اولادیں بے حیا، نافرمان اور غلط کاموں میں پڑ جاتی ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ان کی اولادوں کو مصیبتیں اور پریشانیاں اپنا مقدر بنا لیتی ہیں۔ یہ سب ان کے ماں باپ کی بے پردگی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جہاں بے پردگی ہوگی وہاں اللہ کی رحمت اور برکت کبھی نہیں آئے گی، اور ان ماں باپ کی اولادیں ہر فتنے اور شر سے محفوظ نہیں رہ سکیں گی، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کے فرشتے بلاؤں اور خطاؤں کو ٹالتے ہیں وہ تو اس گھر سے چلے جاتے ہیں ان کی بے پردگی کی وجہ سے، اور وہ اولادیں اپنے ماں باپ کا ادب نہیں کیا کرتی، بلکہ اس گھر کی اولادیں کسی مصیبت یا پریشانیوں میں ہمیشہ مبتلا رہتی ہے۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے پردے کا خاص اہتمام کریں، اپنی اولادوں کو بھی پردے کی تلقین کریں تاکہ ان کی بیٹیاں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کر سکیں۔ ناظرین، ہم نے اکثر یہی باتیں سن رکھی ہیں کہ دنیا کہتی ہے کہ اپنے دل پر قابو ہونا چاہیے اور دل کا پردہ ہونا چاہیے۔ ذرا غور فرمائیں، آپ کا دل حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا تو کبھی مضبوط نہیں ہو سکتا اور نہ ہوگا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شادی کے بعد اپنے گھر لے کر جا رہے تھے۔ آگے راستے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چہرے مبارک پر پردہ ڈال لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی فاطمہ، صحابی تو اندھے ہیں، وہ آپ کو نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بابا، وہ صحابی اندھے ہیں، میں تو انہیں دیکھ سکتی ہوں۔ ناظرین، یہ ہماری لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نمونہ تھا، اس لیے اپنے پردے کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح بنائے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کا رسول بھی خوش ہو جائے اور آپ کی دنیا اور آخرت بھی سنور جائے۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو ماں باپ کسی دوسرے ماں باپ کی اولادوں کے لیے اچھا نہ سوچتے ہوں یا نہ دیکھتے ہوں، ان کی اولادوں کے پر اللہ تعالیٰ بھی وہی فرمان جاری کرتے ہیں۔ جو لوگ دوسروں کی اولادوں کے لیے برا سوچتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کے لیے بھی برا کرتا ہے، کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی بے پناہ قدرت ہے۔
اللہ تعالیٰ کسی بھی ماں کی محبت سے زیادہ اپنے بندے سے پیار نہیں کرتے ہیں۔ جب تم کسی کی اولاد کو دھوکہ یا کسی پریشانی میں ڈالو گے تو اللہ تعالیٰ وہی نظریہ آپ کی اولادوں پر مسلط کر دیتے ہیں۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر تم کسی کی اولاد کے لیے اچھا سوچو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی اولادوں کے لیے بھی اچھا سوچے گا۔ جیسا تم کسی کی بیٹی کے لیے بارے میں سوچتے ہو یا کسی کے بیٹے کے بارے میں سوچتے ہو تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ تمہاری اولادوں کے بارے میں بھی دوسروں کی نسلوں میں یہی نظریہ قائم کر دیتے ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اقداس میں ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں صحابی کسی عورت کو چھپ چھپ کر دیکھتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو فرمایا، اس کو بلا کر لاؤ۔ وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا، تم اپنے گھر کی نگہبانی چھوڑ گئے ہو کیا؟ وہ صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے تو اپنے گھر پر آپ کے فرمان کے مطابق نگہبانی کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ گھر جا کر دیکھو آپ کا گھر بھی محفوظ ہے یا نہیں۔ تو وہ صحابی جب گھر پہنچا تو اس کی دیوار گر چکی تھی۔ وہ صحابی فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی باپردہ عورت کو تم چھپ کر دیکھو گے اللہ تعالیٰ تمہارے گھر کی دیوار گرا دے گا۔ اس لیے ہر کسی کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھو، ہر بہن کو اپنی بہن سمجھو، تاکہ تمہاری عزتیں بھی محفوظ رہ سکیں۔ نمبر 5، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو ماں باپ اپنے گھر میں حلال اور حرام کا فرق نہ کرتے، حرام وہ نہیں جو حرام جانور کھا لیا جائے یا کوئی اور حرام چیز کھا لی جائے، وہ تو قطعاً حرام ہے۔ حرام وہ جو حلال کو حرام کر کے کھایا جاتا ہے، یعنی کسی کو دھوکہ فریب کاری دے کر کسی کا حق کھا لیا جائے تو یہ حلال ہو کر بھی حرام ہو جاتا ہے۔ یا بچوں کو کھلایا پلایا جائے تو وہی بچے نالائق، بے حیا، بے شرم اور بے ادب ہو جاتے ہیں۔ بعض احباب ایسا ہی کرتے ہیں، میں نے فلاں مال کتنے کا خریدا تھا اور قسم اٹھا لیتے ہیں، وہ مال تو بک جاتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں رہتی۔ برکت اسے کہتے ہیں جس رزق میں اللہ کی رضا شامل ہو۔ جسے رزق میں برکت نہ ہو یعنی اللہ کی رضا نہ ہو، وہ حرام ہو جاتا ہے۔ اس عمل سے بھی ماں باپ کی اولادیں نافرمان، بے حیا اور دین کے بتائے ہوئے راستے پر عمل نہیں کرتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قول مبارک فرمایا، ان پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمارے بھی سارے گناہوں کو معاف کر دے، آمین ثم آمین۔ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر کر دے اور میرے چینل اصفیہ یوسف کو سبسکرائب کر دے۔ جزاک اللہ۔